قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر کے درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے نماز کی حالت میں ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور مطیع و فرمانبردار ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آیت کے ترجمے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ نماز کی حفاظت کے کئی معنی مفہوم ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک مفہوم یہ ہے نماز کی حفاظت کا کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو اس کے وقت میں پڑھیں، نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں، اسی طرح نمازوں کو ان کے تمام تر ارکان، واجبات اور مستحبات کے ساتھ ادا کی جائیں، اسے نماز کی حفاظت کہتے ہیں۔ اسی طرح نمازوں کی حفاظت کا ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان اپنی نمازوں کی حفاظت ان تمام غلطیوں سے کرے، ان تمام کمیوں اور کوتاہیوں سے کرے، جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہماری نمازوں کو باطل کر سکتی ہیں یا ہماری نمازیں ضائع و برباد ہو سکتی ہیں۔ ہم اور آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے بسا اوقات نمازوں میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی لا علمی کی وجہ سے، کبھی توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی نمازوں کو پرکھتے رہیں کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کیا یہ شریعت کے مطابق ہے، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، یا اس کے اندر کچھ کوتاہیاں، کچھ کمیاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ صحابہ کرام کی نمازوں کا جائزہ لیتے تھے، صحابہ کرام کی نمازوں کو دیکھتے تھے، اور اگر کبھی کوئی خامی، کوئی غلطی ان کی نمازوں میں نظر آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوک دیا کرتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جواب دے کر کے پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری بار وہ نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہی بات دہرائی تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسی نماز پڑھنا جانتا ہوں میں ویسی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، لہذا آپ مجھے سمجھا دیجئے، مجھے بتلا دیجئے نماز کیسی پڑھنی ہے، یا کیا غلطی مجھ سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس جاؤ نماز پڑھو۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ صحابی جب نماز پڑھ رہے تھے تو تمام ارکان کو بہت جلدی جلدی ادا کر رہے تھے، چاہے رکوع ہو، سجدے ہو، قیام ہو، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، تمام ارکان کو وہ صحابی جلدی جلدی پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری نماز میں وہ جلد بازی دیکھی، وہ بے اطمینانی دیکھی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور جب صحابی نے کہا اللہ کے رسول سکھلا دیجئے کیسی نماز پڑھنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ سکھایا کہ آپ پہلے تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ نیت باندھیں، اس کے بعد پھر جو آیتیں آپ کو قرآن کی یاد ہیں وہ پڑھ لیں، پھر آپ جب رکوع میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد سجدے کے لیے جائیں، سجدے میں پہنچیں تو مکمل طور سے اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لیں، اس کے بعد اٹھیں، اور اٹھ کر کے جب جلسے استراحت میں بیٹھیں وہاں بھی آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک رکعت کی صفت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی اور کہا کہ بقیہ نماز بھی ایسے ہی ادا کرنی ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع سے ان صحابی کو، اور اس کے علاوہ اور اس کئی ساری احادیث ہیں، کئی سارے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نمازوں کا جائزہ لیتے تھے، ان پر توجہ دیتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے۔ لہذا بحیثیت مسلمان ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہیں، دیکھتے رہیں کیا ہماری نمازیں درست ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی بھی نمازوں پر نظر رکھیں۔ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، والدین ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنا ویسے سکھائیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ انہیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں، ان کی نمازوں کو دیکھیں، انہیں اپنے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، ان کی نمازوں پر نظر رکھیں، پورا جائزہ لیں کیا وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم اور آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہماری نمازیں غلطیوں سے پاک ہوں۔ ہم اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں انہی غلطیوں میں سے چند غلطیوں کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ ویسے تو ہم اور آپ جب اگر دیکھیں، جائزہ لیں، تو بہت ساری چھوٹی موٹی غلطیاں ہماری نمازوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نماز کے تعلق سے جو ہم سے غلطی ہوتی ہے، نماز کی جو کنجی ہے، نماز کی جو شرط ہے، یعنی وضو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ایک عرصے سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، وضو کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، وہ معلوم نہیں۔ ہم وضو کر کے آتے ہیں، ہماری کوہنیاں سوکھی ہوتی ہیں، ہم وضو کر کے آتے ہیں، ہمارے پیر سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم وضو کر کے آئے، ہمارے اعضائے وضو جو ہمیں دھلنے ہیں وہ مکمل طور سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے وضو کا درست ہونا شرط ہے۔ اگر آپ وضو صحیح سے نہیں کرتے پھر آپ کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے دیکھا، صحابہ کرام وضو کر رہے تھے اور وضو میں جلد بازی کر رہے تھے، جس میں سے کچھ صحابہ کرام کے ٹخنے اور ان کے ایڑیاں جو ہیں سوکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ۔ یہ سوکھی ہوئی جو ایڑیاں ہیں انہیں جہنم کی وعید ہے، یہ ایڑیاں جو سوکھی ہوئی ہیں جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی۔ اسی طرح ایک موقع سے ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے پیر میں کچھ حصہ، ایک حدیث میں جو لفظ آتا ہے ایک درہم کے برابر، یعنی معمولی سا حصہ ان کے پیر میں سوکھا ہوا تھا، وہاں پانی نہیں پہنچا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ واپس جائیے، پھر سے وضو کیجئے، آ کر کے پھر سے شروع سے اپنی نماز کو مکمل کریں، کیونکہ اگر آپ کا وضو درست نہیں ہوا ہے پھر آپ کی نماز درست نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ ہم جو وضو کر رہے ہیں کیا ہمارا وضو درست ہے، کیا ہم نے صحیح سے وضو کیا ہے، اعضائے وضو ہمارے اچھی طریقے سے دھلے ہیں یا نہیں، اس پر ہمیں سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نمازوں میں بھی بہت ساری چھوٹی موٹی غلطیاں ہم کرتے ہیں، جن میں سے ایک غلطی ہے کہ بہت سارے لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے حالت میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ قیام میں کھڑے ہیں، سورے پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ یہ چیز غلط ہے۔ حکم یہ ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور آپ کی نظر آپ کے سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ آپ کی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا حکم ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بلا کسی وجہ نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی وجہ ہے، کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہیں، سامنے کوئی ایسا منظر ہے جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے، سامنے آپ کے کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آپ جو ہے توجہ نہیں دے پا رہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں بحیثیت۔ لیکن اگر دوسری صورت ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، عام حالت میں آنکھوں کو بند کر کے رکھنا نماز کی حالت میں کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا۔ لہذا جس کے اندر بھی یہ کمی ہے اپنی اس کمی کو درست کر لیں۔ اسی طرح نماز کی حالت میں جو غلطیاں ہم سے اور آپ سے سرزد ہوتی ہیں، انہیں غلطیوں میں سے ایک یہ کہ دیکھیں نماز کے اندر قرات کرنا ہوتا ہے، دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی بھی تلاوت کرنی ہوتی ہے، بہت سارے اذکار پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ قرات کرنا اسے کہتے ہیں کہ لوگ اپنے دل کے اندر ہی ان آیتوں کو تصور کر لیتے ہیں، زبان حرکت نہیں کرتی۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، پوری نماز گزر جاتی ہے لیکن ان کی زبان حرکت نہیں کرتی، بس خاموشی سے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، دل میں پڑھ لیا، دعائیں پڑھنی ہیں، دل میں پڑھ لیا، رکوع کی دعا پڑھ رہے ہیں، سجدے کی دعا پڑھ رہے ہیں، سب دل میں پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہیں، تشہد کی دعائیں، درود شریف سب دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھلائی ہیں نماز میں، انہیں
پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرنی چاہیے. دل میں سوچ لینے کو ہم پڑھنا نہیں کہہ سکتے. کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لیں، لغت اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی زبان حرکت کرنی چاہیے. دل میں سوچنے کو حرکت نہیں کہتے. آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ سراسر ہماری غلط فہمی ہے، ہماری غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعاؤں کو نماز میں پڑھتے تھے، قرات کرتے تھے، تو آپ کی زبان حرکت کرتی تھی. کیسے؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا ایک موقع سے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے ہیں؟ سری نمازیں ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ان دونوں نمازوں میں قرات کرتے ہیں؟ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا باضطراب لحیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حرکت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں میں قرات کرتے ہیں. داڑھی کی حرکت کب ہوگی؟ جب انسان اپنی زبان ہلائے گا، انسان کا منہ ہلے گا، تب جا کر کے داڑھی ہلے گی. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حرکت کرتی تھی، نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی حرکت کرتی تھی، جس سے صحابہ کرام کو پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں نمازوں میں قرات کر رہے ہیں. تو یہ جو غلط فہمی ہمارے یہاں موجود ہے کہ نمازوں میں ہم دل ہی دل میں سب کچھ سوچ لیتے ہیں، تصور کر لیتے ہیں، آیتیں سب کچھ ہماری دعائیں ہمارے دل ہی دل میں چلتی ہیں، زبان پر نہیں آتی، زبان حرکت نہیں کرتی، یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اسی طرح نمازوں کے اندر جو ہم سے خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے یہ جسے حدیث کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر جس کا تذکرہ کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے اس سے منع فرمایا، التفات کرنا، یعنی ادھر ادھر دیکھنا. ہم نماز میں کھڑے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ نماز کے بعد ان سے پوچھ لیں کہ مسجد میں کب کون آیا تو پوری ہسٹری بتا دیں کہ نماز میں کب کون آیا، کیا کر رہا تھا، سب کچھ انہیں پتا ہوتا ہے، کیونکہ نماز میں کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر ہی لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلطی ہے جو ہم سے سرزد ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد. یہ جو عمل ہے، یہ جو حرکت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی، اوپر نیچے دائیں بائیں ادھر ادھر، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان انسان کی نماز میں سے اس کی خشوع خضوع کو چھین لیتا ہے، اس کی نماز کا ایک حصہ اس سے چھین لیتا ہے. کیوں؟ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے ادھر ادھر دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے نماز پوری توجہ کے ساتھ وہ نہیں پڑھ سکتا، خشوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ نماز کی حالت میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ان کی بصارت چھین لے، ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لے. گویا کہ نماز کی حالت میں اوپر دیکھنا ہو، دائیں بائیں دیکھنا ہو، ادھر ادھر دیکھنا، یہ سراسر غلط ہے، ممنوع ہے. شریعت اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں تو اس طرح کھڑے ہوں جیسا شریعت نے کہا کہ آپ کی نگاہ آپ کے سجدے کے جگہ پر ہونی چاہیے جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ہم نماز کی حالت میں بے جا حرکتیں کرتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم کبھی اپنے کپڑے کو درست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے بالوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دیکھیں اپنی گھڑی کو درست کر رہے ہیں، کبھی اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم جو کرتے ہیں یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے، سراسر کھلواڑ. اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا مناجات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ بیکار کی چیزیں، بے فضول حرکتیں جو ہم سے سرزد ہوتی ہیں یقیناً سراسر غلط ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقوموا للہ قانتین، جیسا کہ شروع میں بتائی گئی چیز آیت کریمہ کہ اللہ رب العالمین نے نماز میں ہمیں کیسے کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوں ادب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار بن کر کے کھڑے رہیں، نماز کی ادائیگی کریں. ادھر ادھر کی حرکتیں ہم سے سرزد نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح نماز میں جو ہم سے غلطی سرزد ہوتی ہے، نماز میں جلد بازی کرنا، جیسے کہ خطبے کے شروع میں ہی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے اندر، نماز کے ارکان میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، بہت جلدی تمام ارکان کو ادا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس لفظ کو نقرۃ الغراب یعنی کوے کے ٹھونگ مارنے سے تعبیر کیا کہ جس طرح کوا جب دانہ چونکتا ہے، چونچ زمین پر مارتا ہے، فوراً ہٹا لیتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم. بہت سے لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، سجدے میں گئے پیشانی ابھی زمین پر لگی نہیں کہ سجدے سے اٹھ جاتے، رکوع میں گئے ابھی برابر ہوئے نہیں کہ اٹھ جاتے. تو یہ جو جلد بازی ہے
یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بسا اوقات یہ ہماری نمازوں کو ضائع کر دیتی ہے, برباد کر دیتی ہے. جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے بار بار یہی چیز کہہ رہے ہیں, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ صحابی نماز پڑھ کر کے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھ کر کے آؤ. تو یہ وہ چیز ہے, یہ جلد بازی کرنا نمازوں میں, نماز کے ارکان کی ادائیگی میں, یہ ہماری نمازوں کو ضائع و برباد کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو, نماز میں جلد بازی کو, جو ارکان کی ادائیگی میں ہم جلد بازی کہتے ہیں, اللہ کے رسول نے اسے چوری سے تعبیر کیا. جو شخص اپنی نماز میں جلد بازی کرے, اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ اپنی نماز میں ہی چوری کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ یسرق من صلاتہ, کہ سب سے برا چور وہ ہے, دنیا کے اندر چوریاں بہت ہوتی ہیں, بہت سارے چور ہوتے ہیں, لیکن سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے, کیا صورت ہو سکتی ہے نماز میں چوری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها, کہ چوری انسان اپنی نماز میں اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنے رکوع کو, اپنے سجدوں کو مکمل نہیں کرتا, اچھے سے وہ رکوع سجود نہیں کرتا. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود, کہ انسان اپنی نماز میں چوری اس طرح کرتا ہے کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا, یعنی اطمینان کے ساتھ رکوع نہیں کرتا, اطمینان کے ساتھ سجدے نہیں کرتا. تو یہ جو حرکتیں ہماری آپ کی نمازوں کے اندر ہوا کرتی ہیں جلد بازی کی, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ ہم نمازوں کی ادائیگی کریں, ورنہ ہماری نمازیں ضائع و برباد ہو سکتی ہیں. اسی طرح نماز میں جو ایک غلطی بہت زیادہ عام ہے وہ ہے نمازوں میں, نماز کے ارکان کی ادائیگی میں امام سے سبقت کر جانا. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو تقریباً ہر جگہ ہوتی ہے. کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں, کسی بھی نماز میں چلے جائیں, کوئی نہ کوئی بندہ ایسا نظر آتا ہے جو نماز کی ادائیگی, جو اس کے ارکان ہے اس کی ادائیگی میں امام سے سبقت کر جاتا ہے. امام ابھی سجدے میں پہنچا نہیں کہ اس سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتے ہیں, امام سجدے سے اٹھا نہیں کہ اس سے پہلے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, امام نے ابھی والضالین ختم کیا, امام آمین شروع نہیں کیا کہ اس سے پہلے آمین بول کر کے ختم کر دیتے ہیں. یہ شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے وہ یہ کہ ہم فرض نمازوں میں, جب نماز کی ادائیگی ہم فرض نماز کی کر رہے ہوں تو ہم امام کی پیروی کریں, امام کی اتباع کریں, اس کے بعد ارکان کو ادا کریں. اس سے آگے بڑھنے کی اجازت کسی بھی مقتدی کو نہیں. بس اوقات ہم دیکھیں نمازوں میں جب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں, دائیں طرف سلام پھیر کر کے جب امام بائیں طرف سلام پھیرتا ہے, بائیں طرف کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو سلام پھیر کر کے پہلے سے بیٹھے, امام کا بھی سلام مکمل نہیں ہوا, دوسرا کہ مقتدی سلام پھیر کر کے پہلے سے بیٹھے. نماز میں اگر آپ امام سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں آپ کی نماز باطل ہو سکتی, آپ کی نماز ضائع ہو سکتی. تو اس چیز سے آپ ڈریں, خوف کریں کہ امام سے پہلے آپ کوئی بھی رکن ادا نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں بات بیان فرمائی انما جعل الامام لیتم بہ, امام بنایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے. اتباع کا مطلب کہ جب امام اس رکنوں کو ادا کر لے اس کے بعد آپ پیچھے پیچھے اس رکنوں کو ادا کریں, اس سے جلدی نہ کریں, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب وہ اللہ اکبر کہیں اس کے بعد اب اللہ اکبر کہیں. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ, جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اس کے بعد آپ ربنا ولک الحمد کہیں. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, جب وہ سجدہ کرے اس کے بعد آپ سجدہ کریں. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین پر نہ لگ جاتی ہم سجدے کے لیے جھکتے نہیں تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام کا معمول, اور ہمارا آپ کا معمول کیا ہے, ہم بخوبی جانتے ہیں کہ امام سے پہلے ہم سجدے میں ہوتے, سجدے سے اٹھے نہیں کہ امام ابھی کھڑا نہیں ہوا اس سے پہلے ہم کھڑے ہو کر کے تیار رہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری نمازوں کو ضائع و برباد کر دیتی ہیں, باطل کر دیتی ہیں, ہماری ساری محنت بیکار. اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے لوگوں کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے, لہذا اس چیز کی طرف توجہ دینے کی بے حد ضرورت ہے. اسی طرح نماز کے تعلق سے جو ایک اور غلطی ہمارے ہاں موجود ہے وہ یہ کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لیں, متعین کر لیں کہ مسجد میں ہم جب بھی آتے ہیں وہیں بیٹھتے ہیں, مسجد میں ہم کسی بھی وقت پہنچیں اسی جگہ پر بیٹھیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں, آپ کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھیں, کوئی جگہ خاص نہ کریں. اس کی ایک مثال دیکھ لیں آپ, خصوصاً جمعے کے دن دیکھیں, بہت سے لوگ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, پہلی صف دوسری صف میں جگہ خالی ہوتی ہے, اس کے باوجود بھی پیچھے جگہ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں وہ ہر جمعے کو بیٹھتے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں, وہیں بیٹھتے ہیں ہر جمعے کو, باوجود اس کے کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے, پہلی صف میں دوسری صف میں جگہ خالی ہوتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ جمعے کے دن خاص طور سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فضیلت جو بیان فرمائی کہ آپ مسجد میں آئیں
اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھیں، جہاں جتنا قریب آپ ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگلی صفوں کو چھوڑ کر کے پیچھے بیٹھ رہے ہیں۔ عام دنوں میں بھی آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ آ کر کے اتنی پہلے آتے ہیں کہ وہ چاہے تو بالکل مصلی کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو دوسری صف میں یا تیسری صف میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے سے ہی پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ اپنے لیے مسجد میں کوئی جگہ خاص نہ کریں، متعین نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب وان یوطن الرجل المکان فی المسجد کما یوطن البعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر لے، جیسے کہ اونٹ اپنے لیے جگہ خاص کر لیتا ہے۔ اونٹ جب اپنے باڑے میں جاتا ہے، اس کی ایک جگہ فکس ہوتی ہے، وہیں بیٹھتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں بیٹھے گا، چاہے پوری جگہ خالی ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو، مسجد میں آؤ، کوئی جگہ خاص نہ کرو، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ وہاں بیٹھیں، کوشش کریں جلدی آئیں، پہلی صف میں بیٹھیں، نئی جگہ ملتی ہے دوسری میں آئیں، تیسری صف میں آئیں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ اپنے لیے کوئی جگہ فکس کر لیں، چاہے پوری مسجد خالی ہو آپ وہیں بیٹھیں گے۔ یہ غلطی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ ایک جگہ فکس کر لیتے ہیں، وہیں نماز پڑھتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت آپ کھو دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے سلسلے میں فرمایا، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن زمین اپنی خبروں کو باہر نکال دے گی، اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ کیا مطلب؟ کہ آپ زمین پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے اچھا کام ہو، برا کام ہو، عبادت ہو، گناہ ہو، زمین سب کچھ بتائے گی کہ میرے اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے اس بندے نے یہ غلطی کی ہے، یا اس جگہ کھڑے ہو کر کے اس بندے نے یہ نیکی کی ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، آپ روزانہ ایک ہی جگہ پر نماز پڑھیں گے، یقیناً وہ جگہ آپ کے لیے گواہی دے گی کہ یہاں اس بندے نے نماز پڑھی۔ لیکن باقی مسجد کی جگہیں جہاں آپ کبھی کھڑے ہی نہیں ہوئے، اگر آپ آتے ہیں نماز میں، جلدی آتے ہیں، آپ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جہاں جہاں آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہر وہ جگہ آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہم گنوا دیتے ہیں اگر ہم اپنے لیے کوئی جگہ فکس کر لیتے ہیں، متعین کر لیتے ہیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نمازوں کی حالت میں ایک اور غلطی جو اب ہمارے یہاں دھیرے دھیرے رواج پاتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے وہ حضرات، وہ مسلمان بھائی جو کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے کہ سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، اس لیے کرسی پہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یقیناً جائز ہے، علماء کرام کا فتویٰ موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کب پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے کرسی کا استعمال کیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھیں گے؟ کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، انسان کو تکلیف صرف سجدے میں یا صرف رکوع میں ہوا کرتی ہے، رکوع اور سجدے میں ہوتی ہے، قیام میں تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قیام کریں، اس کے علاوہ رکوع سجدے میں تکلیف ہے، وہاں رکوع سجدہ کر لیں۔ لیکن بسا اوقات کیا ہوتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتے لیکن پوری نماز ہی ہم کرسیوں پر بیٹھ کر کے پڑھ لیتے ہیں، قیام نہیں کرتے۔ حالانکہ قیام کرنا اگر استطاعت موجود ہے تو قیام کرنا ایک نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ استطاعت کے باوجود اگر آپ قیام نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی نماز کو باطل کر سکتا ہے، رد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی یہ نماز ناقابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر حقیقت میں آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کر کے پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو استطاعت ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں تو آپ قیام کریں۔ بقیہ جو چیزیں آپ سے نہیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کرسی پر بیٹھ کر کے کر لیں۔ تو یہ ہم اور آپ اپنے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز کی استطاعت ہے، کس کو نہیں۔ اپنے بارے میں ہر کوئی جائزہ لے لے اور پھر وہ سوچ لے کہ کیا اپنی نماز کو خراب کرنا ہے یا پھر اپنی نماز کا بدلہ اللہ رب العالمین سے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ چند غلطیاں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خامیاں اور بہت ساری غلطیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جب سجدہ کریں تو ہمارے 8 جوڑ جو ہیں، 7 جوڑ جو ہیں وہ زمین پر لگنی چاہیے، دونوں ہاتھ ہوں، دونوں گھٹنے ہو گئے، دونوں قدم ہو گئے، اسی طرح ہمارا سر ہو گیا، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کے ساتھ ناک کا تذکرہ کیا۔ لیکن بہت سارے ہمارے بھائی جب سجدہ کرتے ہیں تو ناک ان کی زمین سے اٹھی ہوتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ویسے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی اور کئی ساری چیزیں ہیں جو ہماری نمازوں میں خامیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے کر کے جانچ پرکھ لیں کہ ہماری کون سی چیزیں نماز کے اندر جو ہیں، جو غلط ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہیں، اور اس کی تصحیح کر لیں۔ خود اپنی نمازوں کو بھی درست کر لیں، اپنے گھر والوں کی نمازوں کو بھی درست کر لیں، اپنے اولادوں کی بھی نمازوں کو درست کر لیں۔ کیونکہ اگر نمازیں دیکھیں درست نہیں ہوتی ہیں یا نمازوں میں ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو جائے، رد ہو جائے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے، یا اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ تو اس کی طرف توجہ